کوئی کلام تو ضرور نظر کر دیتا ہے اور نہیں کچھ کرتا تو کم سے کم محبت کے چمچل جملے بول دیتا ہے. آپ کو پتا ہے پڑھے لکھے شوہروں نے بیویوں کے ساتھ زندگی کیسے گزاری ہے. ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن. بیوی شوہر کا لباس ہے, شوہر بیوی کا لباس ہے. اللہ اکبر, اس شان سے گزارا ہے. میرے بھائیوں, اس لیے جو کہتے ہو کہ ہم اپنے بچوں کو کیوں پڑھائیں, نوکری نہیں ملتی, ہم نوکری کے لیے نہیں پڑھاتے, ہم بچوں کے شعور, ان کی فکر اور ان کو انسان بنانے کے لیے پڑھاتے ہیں. آج کل کے کہتا کہا جاتا ہے مولانا پڑھائی بہت مہنگی ہو گئی ہے. میں نے کہا پڑھائی صرف مہنگی ہوئی ہے, کپڑے مہنگے نہیں ہوئے, جوتے مہنگے نہیں ہوئے, موبائل مہنگا نہیں ہوا. کبھی شو روم سے یہ کہہ کے پلٹے کہ جوتے مہنگے ہو گئے. آج سے 50 سال پہلے کبھی سنا تھا 31,000 کے جوتے, 51,000 کے جوتے, 5 لاکھ کے جوتے کبھی سنا تھا 50 سال پہلے. اتنے مہنگے مہنگے جوتے مل رہے ہیں, 50,000 کے, 2 لاکھ کے جوتے. بولو خرید رہے کہ نہیں خرید رہے؟ کم سے کم غریب آدمی 5,000 والا تو پہنتا ہی ہے بھائی. تو آپ شو روم سے یہ کہہ کے کبھی نہیں لوٹے کہ جوتے مہنگے ہو گئے. آپ ٹی شرٹ اور جینس کے شو روم سے یہ کہہ کے کبھی نہیں لوٹے کہ جینس اور ٹی شرٹ مہنگی ہو گئی. آپ آئی فون کے شو روم سے یہ کہہ کے نہیں لوٹے کہ آئی فون مہنگا ہو گیا. میرے بھائی فون بھی تو مہنگا ہوا, کپڑے بھی تو مہنگے ہوئے, جوتے بھی تو مہنگے ہوئے, کیمرے بھی تو مہنگے ہوئے, شادی ہال بھی تو مہنگے ہوئے, شادیاں بھی تو مہنگی ہوئی, حتیٰ کہ چائے بھی مہنگی ہو گئی, گھی بھی مہنگا ہو گیا, دودھ بھی مہنگا ہو گیا. تو مہنگائی کے دور میں دودھ مہنگا ہونے کی بنیاد پر کیا تم نے بغیر دودھ کی چائے پینا شروع کی؟ کیا شکر مہنگی ہونے کی بنیاد پر تم نے بغیر شکر کی چائے پینا شروع کی؟ کیا جوتے مہنگے ہونے کی بنیاد پر تم نے ننگے پیر گلیوں میں چلنا شروع کیا؟ ہر مہنگی چیز کو جب اس کا مقابلہ کرتے ہو تو تعلیم بھی مہنگی ہو گئی ہے. تو بہانہ مت بناؤ, کتنی محنت کرنا پڑے اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور بہت پڑھاؤ. میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں اگر بہنوں کو چرخا کاٹنا پڑے تو چرخا کاٹے, اگر کسی کے گھر میں برتن جھاڑو کے لیے جانا پڑے تو جائے. بھائیوں کو کہتا ہوں اگر 8 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹہ محنت کرنا پڑے تو کرو. اور مہارانا متارا کے ہمارے سرکاروں نے, مرشدوں نے پیغام دیا اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کو کھاؤ مگر اپنے بچوں کو ضرور پڑھاؤ. کیا ہے 10 سال صرف محنت کر لو, 10 سال. ہندوستان کے مسلمانوں, میں اپنے دل کے درد کے طور پہ تمہیں کہہ رہا ہوں 10 سال, 1/2 پورا ملک مل کر ہندوستان میں ہم 30 کروڑ ہے, 30 کروڑ. الحمدللہ آپ حضرات کو چاہیے کہ لوگ کچھ کہیں جواب مت دو, لوگ کچھ کہیں جواب مت دو, چھیڑے جواب مت دو, گالی دے جواب مت دو, نفرت کے بدلے میں نفرت کی بولی مت بولو. 10 سال تک کے ایجوکیشن پر محنت کرو, دینداری پہ محنت کرو, آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کھاؤ, اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور ملک کی ضرورت بنو. جو آج تم سے تمہاری وفا کی سند مانگ رہے ہیں, ہاتھ جوڑ کر پیچھے نہ پھرے تو میں غلامی لکھنے کے لیے تیار ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں. توجہ, بہت خوبصورت بات کہنے لگا ہوں, آخری میں ٹائم ختم ہو گیا. میں نے 1 گھنٹہ گفتگو کرنی تھی, 1 گھنٹے میں 8 منٹ بچے ہیں, میں اتنی گفتگو پوری کرتا ہوں. توجہ کریں, دھیان توجہ کریں. آج ملک ہندوستانی کی بات نہیں کرتا, پوری دنیا میں, پوری دنیا کی بات. اکثر جگہ تمہیں مارا پیٹا جاتا ہے, اکثر ملکوں کے ویزے تمہیں نہیں ملتے, تمہارے نام عبداللہ اور عبد الرحمن دے کے. کیوں؟ کوئی پوچھنا نہیں چاہتا. کیوں؟ وہ جانتے ہیں دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک بوجھ اٹھانے والے ہوتے ہیں اور ایک بوجھ بن جانے والے ہوتے ہیں. بس اس پہ بات پوری کر رہا ہوں, بہت دھیان سے سنو. دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں, ایک بوجھ اٹھانے والے اور ایک بوجھ بن جانے والے. جو بوجھ بنے گا وہ اٹھا کے پھینکا جائے گا, جو بوجھ بنے گا وہ اٹھا کے پھینکا جائے گا. آسان مثال, پوری دنیا میں ہماری ماں سے زیادہ کوئی ہم سے محبت کرتا ہے؟ بولو بھائی, مل کے بولو کرتا ہو تو بولو کوئی محبت کرتا ہے؟ نہیں کرتا. ہم نے اپنے بزرگوں سے بچپن میں سنا ہے ماں کے دل میں اللہ نے بچوں کے لیے وہ محبت ڈالی ہے کہ ماں مر جاتی ہے, اس کی روح نکل جاتی ہے, مگر اس کے دل سے بچوں کی محبت نہیں نکلتی.
اس پر ہمارے گھروں میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا تھا جو میں اپنے نوجوانوں کو بتاؤں. آج وہ ماں باپ کی قدر نہیں کرتے. عنوان آ گیا تو بتا دوں, ماں باپ کی عزت نہیں کرتے. ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھ رکھا ہے. کتوں کو گھر میں بستروں پہ ساتھ میں لے کے سوتے ہیں اور ماں باپ کو گھر سے نکال کے باہر کرتے ہیں. بلیوں کے لیے انٹرنیٹ سے کھانے منگاتے ہیں اور ماں باپ کو روٹی کے ٹکڑوں کو ترساتے ہیں. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی. ایک جگہ مجھ سے کسی مفکر نے پوچھا کہ سید یہ بتا کہ لوگ کتوں کو اور بلی کو اپنے بستر میں لے کے کیوں سو رہے ہیں. میں نے اور صبح صبح جھوٹے منہ اٹھتے ہیں, کتے کو پیشاب کراتے ہیں, بلی کو پیشاب کراتے ہیں, بسکٹ کتوں کو کھلاتے ہیں. میں نے کہا یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے ماں باپ سے پیار کا حکم دیا, تو نہیں کرتا تو جا, اگر تو ماں باپ سے پیار نہیں کرتا تو میں نے کتوں کی محبت تجھ پہ مسلط کر دیا. جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا نا تو جا کتے کی خدمت کر, جا بلی کی خدمت کر. یہ حالات ہو گئے, ہنسنے کی بات نہیں ہے. بہرحال ماں کی ممتا کا حال کیا سن لو. کہنے والے کہتے ہیں کہ ایک لڑکے کو ایک لڑکی سے پیار ہو گیا اور اس لڑکی سے اس نے کہا میرے ساتھ شادی کر. تو لڑکی نے کہا تیری ماں کا دل اگر تو نکال کر کے لا کے دے تو میں تیرے ساتھ شادی کروں گی. اس نے ظالم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, گھر گیا, ماں انتظار میں بیٹھی تھی, ماں پہ حملہ کیا اور ماں پہ حملہ کر کے اس کو مارا, اس کا سینہ چیرا, سینے سے دل نکالا اور دل نکال کر کے جب دوڑتے جا رہا تھا, بھاگتے جا رہا تھا کہ جلدی سے اپنی محبوبہ کو دل پیش کر دے, ماں کا کٹا ہوا دل. تو جیسے ہی جانے لگا جلدی میں ٹھوکر لگی اور ٹھوکر لگی تو گر پڑا, ہاتھ سے ماں کا دل چھوٹا, دھڑا ہوا دل چھوٹا, اس لیے کہ انتقال کو ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہوئے تھے, ابھی جلدی ماں مری تھی. دل چھوٹا, جیسے ہی دل چھوٹا اٹھا, سنبھلا اور سنبھلنے کے بعد جیسے ہی اپنے کپڑے صاف کیے تو ماں کے دل کے قریب جا کر اٹھاتا ہے اور اٹھاتا ہے تو اس دل سے کٹے ہوئے دل سے آواز آتی ہے بیٹا تجھے کوئی چوٹ تو نہیں آئی. یہ واقعہ صرف عبرت کے لیے کہا جاتا ہے, سچ کہاں تک ہے یہ اللہ جانے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں اور یاد رکھنا, جو ماں باپ سے بے وفائی کرے وہ کسی کا وفادار نہیں ہوتا. اس لڑکی نے جب دیکھا کہ وہ اس کا محبوب دل لے کر آیا ہے تو کہا میں تیرے ساتھ کیا شادی کروں, جو ماں کا وفادار نہ ہوا وہ میرا کیا وفادار ہو سکتا ہے. بہرحال یہ ماں کی ممتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا, بوجھ بنتے ہیں, اتار دیے جاتے ہیں, اٹھا دیے جاتے ہیں, پھینک دیے جاتے ہیں. مثال دے رہا تھا, جب تک بچہ 2-3 کلو کا 5 کلو کا ہوتا ہے ماں گودی میں اٹھا کے لے کے پھرتی ہے. جب بچہ اتنا وزنی ہو جائے کہ 10-11 کلو کا ہو جائے, اٹھانے کے قابل نہ رہے, بوجھ بن جائے, تو ماں بھی گود میں لینا بولو بھائی چھوڑتی ہے کہ نہیں چھوڑتی. تو بوجھ بنے تو ماں کی گود سے اتارے گئے کہ نہیں گئے, بوجھ بنے تو باپ کی گود سے اتارے گئے کہ نہیں گئے. پتا چلا دنیا میں 2 قسم کے لوگ, ایک بوجھ بننے والے اور ایک بوجھ اٹھانے والے. ایک ضرورت بننے والے, ایک بوجھ بننے والے. تو جو بوجھ بنتے ہیں وہ اٹھا کے پھینک دیے جاتے ہیں, اور جو ضرورت بنتے ہیں ان کو پالا جاتا ہے, ان کو عزت سے رکھا جاتا ہے, ان کو سنبھالا جاتا ہے. آسان مثال, بہت مشکل ہو رہی ہے تو آسان. دیکھو مکھی 2 قسم کی ہے. ایک ہماری گھریلو مکھی جو محلے میں بنبناتی ہے, کھانوں پہ بیٹھتی ہے, گندگی پہ بیٹھتی ہے, آم پہ بیٹھتی ہے نا. مکھیاں جب بڑھ جاتی تو ہم کیا کرتے ہیں, دوائیں لا کے مکھیوں کو مارتے ہیں. بولو بھائی مارتے کہ نہیں مارتے. یہ مکھی ہے, یہ کیا ہے مکھی. اور ایک مکھی اور ہے, مگر وہ مکھی بڑی دہشت گرد ہے. یہ مکھی تو بڑی سیدھی سادی بولی والی پیاری سی ہے, کاٹتی نہیں پھر بھی مارتی. لیکن وہ مکھی دہشت گرد ہے جسے شہد کی مکھی کہتے ہیں. وہ کاٹتی ہے نا تو ہاتھ سجا دیتی ہے, گال پہ کاٹتی ہے تو ڈنگ چھوڑ کے جاتی ہے, منہ سجا دیتی ہے. لیکن اس مکھی کو کوئی مارتا نہیں ہے, بلکہ اس مکھی کو فارمنگ بنا کر کے لوگ پالتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ یہ مکھی ہمارے کھانوں کو بیٹھ کے کھاتی ہے, یہ ہم پہ بوجھ ہے. اور وہ مکھی بوجھ نہیں ہے بلکہ ضرورت ہے, وہ شہد بناتی ہے. تو پتا چلا مکھی دونوں ہے, دونوں کی برادری ہے, دونوں کا نام ہے, دونوں دکھنے میں بھی کم و بیش ایک جیسی نظر آتی ہے.